کیا یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم نہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہے کہ ہمیں علم دیا ہے، مال تو ان قریب ختم ہو جائے گا نا، لیکن قرآن بندے کے ساتھ قبر میں بھی جائے گا۔ نوجوان کہنے لگا اے سیٹھ میری بات ذرا غور سے سنو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ایک سیٹھ نے ایک نوجوان مزدور سے بات کی کہ یہ میرا تھوڑا سامان ہے، اسے فلاں جگہ لے کر جانا ہے۔ نوجوان نے اپنی مزدوری طے کی اور سامان اٹھا کر چل پڑتا ہے۔ راستے میں ایک مسجد سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ نوجوان مزدور کہنے لگا اے سیٹھ اگر تمہیں جلدی ہے نا تو تم اپنا سامان کسی اور بندے کے ذریعے لے جاؤ، اگر تم نے یہ سامان میرے ذریعے لے کر جانا ہے نا تو سب سے بڑے کا اعلان آیا ہے، میں اس کے گھر میں حاضری دوں گا، پھر تمہارے ساتھ جا سکتا ہوں۔ یہ سیٹھ کہنے لگا ٹھیک ہے میں 2 منٹ تیرا باہر انتظار کر لیتا ہوں، تو اپنی نماز پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم دیکھیں، اب نوجوان مزدور مسجد میں ہے اور سیٹھ باہر کھڑا ہے، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم نہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہے کہ ہمیں علم دیا ہے اور جہلوں کو دنیا کی دولت دے دی ہے، مال تو ان قریب ختم ہو جائے گا نا، لیکن قرآن بندے کے ساتھ قبر میں بھی جائے گا، حشر میں بھی جائے گا، حتیٰ کہ جب تک قرآن بندے کو جنت میں نہیں نہ لے کے جائے گا قرآن بندے کے ساتھ ہی ہوگا۔ یہ نوجوان مزدور مسجد میں اپنی نماز ادا کر رہا ہے اور یہ سیٹھ باہر کھڑا انتظار کرتے کرتے اب تھک گیا۔ جب اس نوجوان نے اپنی تسلی سے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے باہر آیا تو یہ سیٹھ کہنے لگا اے نوجوان تو مجھے ایک بات تو بتا۔ یہ سیٹھ کہنے لگا تمہیں کون سی چیز نے اب تک مسجد میں پکڑ کے رکھا تھا؟ یہ نوجوان کہنے لگا اے سیٹھ میری بات ذرا غور سے سنو، جس چیز نے تجھے مسجد میں آنے نہ دیا اسی چیز نے مجھے مسجد سے باہر نہیں نکلنے دیا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق، وہ ہے ہدایت۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی تو مسجد میں نہیں آ سکا، تو نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت نہیں مانگی، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت اسے عطا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے۔ اس طرح کا میرے بھائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور رابطہ ہونا چاہیے کہ جب ہم مسجد میں جائیں تو ہمارا دل مسجد سے لگ جائے، جب ہم قرآن پڑھیں تو ہمارا دل قرآن سے لگ جائے، جب ہم حدیث نبوی پڑھیں تو ہمارا اس حدیث میں دل لگ جائے، ہمارا دنیا سے خیال ختم ہو جائے۔ اس طرح کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بناؤ، اس طرح کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔